السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور سامعین کرام، آج 4 رمضان المبارک 1447 ہجری مطابق 22 فروری 2026 اتوار کا دن ہے۔ آپ سبھی کا اپنے یوٹیوب چینل احد قاسمی آفیشل میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالاحد قاسمی۔ ناظرین اور سامعین کرام، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ مہینہ عبادت، تقوی اور روحانی اصلاح کا مہینہ ہے، یعنی ہمارے روح بھی پاکیزہ ہو جائیں۔ اس ویڈیو میں روزے کی حقیقت، افطار کی فضیلت، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق افطار کے آداب اور دعوت افطار کی اصل روح کو بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، آج کے دور میں افطار پارٹیاں اکثر اپنی اصل عبادت کی روح سے خالی ہوتی جا رہی ہیں۔ اس لیے ضروری سمجھا کہ افطار کو عبادت سمجھ کر اس کا اہتمام کیا جائے اور اس مبارک عمل میں اخلاص، دعا اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو مقدم رکھیں۔ مبارک ماہ یعنی رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتوں، برکتوں اور روحانی تربیت کا مہینہ ہے، جس میں ہر عبادت کا مقصد بندے کو اپنے رب سے قریب کرنا اور اعمال کی روح کو تازہ کرنا ہے۔ ناظرین کرام، مبارک مہینہ کے خصوصی اعمال کی روح باقی رہے، اس سلسلے میں اسلام میں جن 5 اعمال کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، یعنی اسلام کے کل 5 ارکان میں سے ایک رکن روزہ بھی ہے۔ پہلا رکن نماز ہے۔ نماز اگر اللہ رب العالمین کی خشیت الہی اور خوف خدا کا مظہر ہے تو روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا اظہار ہے، جو کہ اسلام کا دوسرا رکن ہے، دوسرا یا تیسرا رکن ہے۔ پہلا رکن تو کلمہ شہادت اور دوسرا نماز اور تیسرا روزہ ہے۔ روزہ کے ذریعہ ایک مومن ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کی محبت اور اس کی خوشنودی کی طلب نے اسے کھانے پینے جیسی بنیادی ضروریات سے بھی بیگانہ کر دیا ہے۔ روزہ کی ابتدا طلوع صبح سے ہوتی ہے۔ اس سے پہلے سحری کھانا مسنون ہے تاکہ روزہ رکھنا آسان ہو جائے۔ سورج کے ڈوبنے تک روزہ کا وقت ہے، اس لیے سورج کے ڈوبتے ہی افطار کرنا واجب ہے۔ افطار میں تاخیر کرنا یا دیر کرنا مکروہ ہے، اور افطار نہ کر کے دن کے ساتھ ساتھ رات کا بھی روزہ رکھنا کالعدم، یہاں تک کہ ناجائز اور گناہ ہے۔ اگر دن بھر بھوکا پیاسا رہنا اللہ کی بندگی ہے تو افطار میں جلدی کرنا وقت ہونے تک بھی بندگی ہی کا اظہار ہے، یعنی جیسے وقت ہو جائے ویسے ہی افطار کرنا بھی بندگی ہے۔ دن بھر بھوکا رہنا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے سامنے اپنی خواہشات کو قربان کرنا عبادت ہے تو افطار میں جلدی کرنا اپنے عجز و انکساری اور اپنے رب کریم کے سامنے فقیری اور محتاجی کا اظہار ہے۔ گویا انسان اپنے اللہ رب العزت سے کہتا ہے کہ ہم آپ کے رزق سے بے نیاز نہیں ہو سکتے،
ہم تو کھانے کے ایک ایک دانہ اور پانی کے ایک ایک قطرہ کے محتاج ہیں۔ جب تک آپ نے رکنے کا حکم دیا ہم رک گئے، جب اجازت ملی آپ کے خوان نعمت پر ٹوٹ پڑے۔ چنانچہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میرے بندوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو افطار میں جلدی کرتا ہو۔ اور چونکہ افطار ہی سے روزہ کی تکمیل ہوتی ہے، اس لیے افطار کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ جیسے سلام سے، نماز کے اور بال منڈوانے سے حج اور عمرہ کے افعال مکمل ہوتے ہیں، اس لیے سلام کرنا اور نماز میں سلام کرنا اور حج اور عمرہ میں بال کا منڈوانا یا کٹانا بھی عبادت ہے۔ اسی طرح افطار بھی روزہ جیسی اہم عبادت کا حصہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے افطار کا وقت متعین فرمایا اور افطار کے آداب بتائے، حتیٰ کہ افطار سے پہلے یہ دعا پڑھنے کی تلقین بھی فرمائی، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، جس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، میں نے آپ ہی کے لیے روزہ رکھا اور آپ ہی کے عطا کیے ہوئے رزق سے افطار کر رہا ہوں۔ ناظرین کرام، افطار کن چیزوں سے ہونا چاہیے؟ اس سلسلے میں بھی اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ہدایت فرمائی ہے اور اس کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اس بارے میں ارشاد فرمایا کہ کھجور سے روزہ افطار کیا کرو، یعنی کھجور سے روزہ کھولو، اور اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے افطار کر لو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود بھی اس پر عمل کیا، چنانچہ معمول مبارک تھا کہ اگر تازہ کھجوریں ہوتی تو ان سے افطار کرتے، ورنہ خشک کھجور جس کو ہم خرما کہتے ہیں اس سے بھی، اور اگر یہ بھی نہ ہوتا تو چند گھونٹ پانی ہی پی لیتے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ عبادت میں معاون اور مددگار بننا بھی ثواب کا کام ہے، اور ہم مسلمانوں سے اس کا تقاضا بھی کیا جاتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کرانے کی بھی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کسی روزہ دار کو افطار کرائے، اس روزہ دار کے اجر میں کمی کے بغیر افطار کرانے والے کو بھی روزہ رکھنے والے کے برابر اجر حاصل ہوگا۔ اس لیے الحمدللہ مسلمانوں میں دعوت افطار کا ایک عمومی ذوق اور شوق پایا جاتا ہے، اور لوگ اپنی اپنی صلاحیت اور حیثیت اور استطاعت کے مطابق اس کا خوب اہتمام کرتے ہیں۔ مگر اس سلسلہ میں یہ چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ دعوت افطار اصل میں مسلمانوں کے لیے ہے، کیونکہ افطار روزہ کا اختتام ہے، یعنی افطار سے روزہ کھولتے ہیں اور روزہ مسلمان رکھتے ہیں۔ جیسا کہ اوپر بتایا گیا کہ افطار ایک عبادت ہے۔ عبادت کی بنیاد اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ سے صحیح تعلق اور سنت کی اتباع کا اسلام کے بغیر تصور نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا دعوت افطار کے مدعوین بھی اصل میں مسلمان ہونے چاہیے۔ ہاں، اگر غیر مسلم بھائیوں کو بھی افطاری کھانے پر مدعو کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ غیر مسلموں کو مدعو کرنا اور ان کی مہمان نوازی کرنا نہ صرف جائز بلکہ مستحب
اور لائق اجر و ثواب ہے، خاص کر اگر انہیں دعوتی مقاصد کے تحت مدعو کیا جائے۔ اس موقع پر ان کے سامنے اسلام کا تعارف کرایا جائے، اسلامی تعلیمات پیش کی جائیں، روزہ کی حقیقت ان پر واضح کی جائے اور اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں دور کی جائیں تو انشاءاللہ اس میں دوہرا اجر و ثواب ہے۔ پہلا اللہ کے لیے خرچ کرنے کا اجر اور دوسرا دعوت دین کا بھی ثواب ہوگا۔ یہاں یہ بات بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ابتدائی مرحلہ میں جب اپنے خاندان کے سامنے دعوت اسلام پیش کرنے کا حکم دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار بنی ہاشم کے لیے کھانا کھلانے کا اہتمام فرمایا اور کھانا کھلانے کے بعد ان کے سامنے دین کی دعوت رکھی۔ چنانچہ دعوتی مقاصد کے لیے کھانے پر مدعو کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عین سنت ہے۔ مگر افسوس کہ آج کل اکثر افطار پارٹیاں عبادت کی روح سے خالی ہوتی جا رہی ہیں۔ خاص کر مسلمان اور غیر مسلم وزراء اور قائدین کی طرف سے دعوتوں کا جو اہتمام کیا جاتا ہے ان کی نوعیت بھی سیاسی ہوتی جا رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس دعوت میں چاہے کتنا ہی خاص ہو، غریب مسلمان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ شریعت کا بھی یہ مزاج ہے کہ ایسے مواقع پر غرباء مساکین کو فراموش نہ کیا جائے اور اپنے پڑوسیوں کو بھی شامل کیا جائے۔ اسی لیے اسلام میں عید الفطر کے ساتھ ساتھ صدقہ فطر رکھا گیا تاکہ خوشی کے اس موقع پر سماج کے غریب اور نادار افراد کے گھروں میں بھی خوشی کے چراغ جل سکیں۔ دوسری اور سب سے زیادہ قابل توجہ بات یہ ہے کہ دعوت افطار میں بہرحال عبادت کا رنگ باقی رہنا چاہیے۔ افطار سے کچھ پہلے انفرادی طور پر لوگ ذکر و تسبیح میں مشغول ہو جائیں، درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں یا دینی مذاکرہ ہو۔ خاص کر دعاؤں کا اہتمام کیا جائے کیونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کے اوقات میں سے ہے اور رمضان کے مہینے کا پورا وقت یہ دعا کی مقبولیت کا وقت ہے۔ اسی طرح دینی مذاکرہ ہو، دعاؤں کے ساتھ ساتھ افطار کیا جائے، توجہ اللہ کی طرف ہو نہ کہ بندوں کی طرف، توجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھیرنے والا ماحول نہ بننے دیا جائے۔ اگر ہم افطار اور دیگر اعمال میں عبادت کی اصل روح، اخلاص اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو زندہ رکھیں تو یقیناً ہمارا رمضان حقیقی معنوں میں کامیاب اور مقبول ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کے روزوں، عبادات، تلاوت قرآن اور دعوت افطار کو خالص اپنی رضا کے لیے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور اس مبارک مہینے کی برکتوں سے بھرپور حصہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اسی طرح کی مزید دینی بیانات، مفید باتیں سننے اور اصلاحی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے۔ جزاک اللہ تعالی خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔